बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एस्टैब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पांव से सीढ़ी खींच ली है। पंजाब के अंदर बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। तफसील आपके सामने रखूंगा। गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन, मुल्क की तरक्की का राज आज ढूंढ लिया गया है। एक बड़ा फैसला किया गया है, इस पर भी बात होगी। सिंगल बेंच का फैसला बरकरार है और इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज बड़ी समाअत हुई है। पहले इसका मुख्तसर अहवाल आपके सामने रखना है। आपको इल्म है कि इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खाइफ होकर इस वक्त पीडीएम की तमाम जमातें इलेक्शन में नहीं जा रही, बल्कि इलेक्शन से भाग रही हैं। इधर उधर के हीले बहाने जरूर करते हैं कि इमरान खान फितना है, फसाद है, नौजवानों को गुमराह कर दिया है इसने, ये बहुत बड़ा खतरा बन गया है। जब तक ये पाकिस्तान की सियासत में मौजूद है तो पाकिस्तान के अंदर बेहतरी नहीं आ सकती। दरअसल ये तमाम जो लोग हैं जिन पर करप्शन के चार्जेस थे, नैब तरामीम के जरिए इन्होंने अपने आप को NRO 2+ दिया और इमरान खान के बयानिए को अवाम ने कबूल किया। फिर जरदारी, नवाज शरीफ, फजल रहमान, अचकजई, मेंगल और वो नूरानी, वो सारा जो एक तरफ अवाम जिनको हमेशा अपना मुल्जम समझती है, जब वो एक पलड़े के अंदर मौजूद है तो इस वजह से इमरान खान की हमायत के अंदर इजाफा हुआ है। अब ये 15-16 जमातों का बानमती का कुंभा अमली तौर पर ये एक जमात बन गई है और इमरान खान की तहरीक इंसाफ उनके हवाले से जो अभी मुख्तलिफ हलकों के सर्वे सामने आ रहे हैं, इसने मजीद जो है वो इस लीडरशिप के औसान खता किए हैं। इस्लामाबाद में भी ये इलेक्शन से भाग रहे थे और हमने देखा एक मरतबा डेट अनाउंस हुई, फिर इन्होंने नया एक बिल लेकर आ गए, दोबारा अनाउंस हुई, फिर यूनियन काउंसिल्स की तादाद के अंदर इजाफे का बहाना बनाया गया। सदर पाकिस्तान ने उस बिल पर दस्तखत नहीं किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रबाब साहब जो है उन्होंने एक फैसला दिया और उस फैसले के मुताबिक उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए चूंकि वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी फराम नहीं की, अमला मौजूद नहीं था और ये टाइम इतना नहीं था। जबकि जज साहब का कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन है, जब ऑलरेडी एक डेट अनाउंस है तो उनकी तैयारियां तो मुकम्मल होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत जो है उन्होंने मिलकर इस पूरे मामले को हैंडल करने की कोशिश की है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है इंट्रा कोर्ट अपील की गई और अब डिवीजन बेंच इसकी समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस आमर फारूक की सरबराही में आज उसकी पहली समाअत हुई है और अब इसको जो दरखास्तें हैं अपील की उनको काबिल समाअत करार दे दिया गया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। वफाक, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस भेज दिए गए और अब इसके अंदर जो आज समाअत हुई है उसके अंदर जो जज साहब हैं उन्होंने फौरी तौर पर जो सिंगल बेंच का फैसला है उसको खिलाफ स्टे नहीं दिया, उसके खिलाफ आर्डर नहीं दिया, बल्कि वो फैसला बरकरार है। लेकिन इस पर कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से मियां अब्दुल रऊफ एडवोकेट अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने मौका अख्तियार किया कि इस अदालत के फैसले को सिंगल बेंच ने मद्देनजर नहीं रखा, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि जब इलेक्शन कमीशन को यह मामला भेजा गया तो क्या हुआ था। फिर वकील ने बताया कि 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर के इलेक्शन मुलतवी करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के आर्डर में वजूहात बताई। सिंगल बेंच ने इन वजूहात को मद्देनजर ही नहीं रखा। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 28 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि इंतखाबात मुलतवी कर चुके हैं। अब ये सारा मामला हुआ, चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने बाकायदा सवालात क्रिएट किए, फिर उस पर जवाबात दिए गए। एडिशनल अटार्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल उन्होंने भी दलाइल दिए, तो फिर इसको काबिल समाअत करार दे दिया गया है और अब इसकी अगली तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है। तो इसके अंदर ये लगता है कि यकीनी तौर पर अगले 2 हफ्ते तक तो कम अज कम ये इलेक्शन जो है वो नहीं होने जा रहा। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस सिंगल बेंच के फैसले को मुस्तकिल बरकरार रखेगा। अगर बरकरार रखता है तो इन्हें अदालत की कार्रवाई होगी, जो कि लगता नहीं है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का ये जो प्लान है बगैर ये इसको कामयाबी मिली है, लेकिन एक बड़ी समाअत थी बहरहाल आज। दूसरी तरफ आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। इस इजलास का आलामिया तो अगली वीडियो के अंदर आपके सामने तफसील के साथ रखूंगा, लेकिन इस वक्त तक ये बताया गया है कि सोशल मीडिया पर जो एक कैंपेन जिसको कहा जा रहा है कि लोग बताते हैं भाई इतनी महंगाई हो गई है, लोग बताते हैं इतने जो रिजर्व हैं वो रह गए हैं,
یہ پوزیشن ہے قومی خزانے کی اس حکومت نے کس طرح پچھلے 9 مہینے کے اندر معیشت کو برباد کیا ہے، ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ اور یہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں کہہ رہے بلکہ نون لیگ کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس پر بات کر رہے ہیں، معاشی ماہرین بات کر رہے ہیں۔ تو اسی کے تناظر کے اندر لوگ بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی چونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، خاص طور پر جنرل باجوہ اور کچھ فوجی جو سربراہان ہیں، وہ افسران، ان کے خلاف بھی مہم چلائی جاتی ہے اور کچھ ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ اب کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کریں اور اس کے ذریعے ملک ترقی کرے گا۔ چونکہ اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، لہذا سوشل میڈیا پر جو آواز اٹھاتا ہے، کئی مرتبہ غلط خبریں ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے سارا کچھ۔ بھائی آپ نے معیشت کو برباد کر دیا ہے، اور آپ اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مطالبات تو آپ اپنی حکومت میں کرتے رہیں۔ عمران خان کی حکومت تھی، تمام جو معاشی اشاریے ہیں وہ پازیٹیولی اوپر جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کہتے تھے ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے، آپ تو یہ سارا کچھ کہہ رہے تھے، اس کے باوجود ملک ترقی کر رہا تھا، جی ڈی پی گروتھ 6% پر تھی، اسی طرح ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہو رہا تھا، فارن ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا تھا، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے اس کے اندر پیسہ ہر مہینے اور ایوریج سے بڑھ رہا تھا، ٹیکسٹائل انڈسٹری، کنسٹرکشن انڈسٹری، ملحقہ انڈسٹری وہ چل رہی تھی، روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے تھے۔ حالانکہ فضل الرحمان پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ سارے لوگ اس وقت ان کے حامی جو اینکرز ہیں وہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کہتے تھے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، لیکن کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف اس وقت تو ایسی بات نہیں ہوئی۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے تو بالکل ملک صحیح چلا رہے ہیں، اب آلو، پیاز، گندم، چینی، یہ سارے جو ریٹ ہیں، یہ جو دے گا اس پر توہین ہو جائے گی، آپ کی توہین کے چارجز لگ جائیں گے، پھر آپ کو قید دی جائے گی، آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا نیوز کے مطابق بتایا گیا ہے کہ جناب یہ فیصلہ، یہ تجویز آئی ہے۔ اب اعلامیے کے اندر اس کا ذکر آتا ہے یا نہیں آتا، بہرحال بڑی ایک مزے کا خیز سی صورتحال ہے اس ملک کے اندر کہ اگر اس پر یہ سارے معاملات ہیں کہ یہ خبریں چونکہ ایسی آ رہی ہیں تو اس وجہ سے معاملات خراب ہیں، تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ اب پنجاب کے اندر ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد، پھر واپسی اس کی، اور پھر اعتماد کا ووٹ لینا ہے جی آپ نے، اور پھر جو ہے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی۔ لیکن اب نون لیگ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ عمران خان اور تحریک انصاف کو یہ یقین دہانی کروا سکے کہ پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کے اندر ان کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہوگا، لہذا وہ بالکل ان لیٹر اینڈ اسپرٹ وہ جو ہے وہ غیر جانبدار ہونے جا رہے ہیں۔ اب اس کے لیے جو ایم پی ایز کو کالز آئی ہیں وہ عمران خان ذکر کر چکے ہیں، اب اس پر مزید ڈیٹیل تو وہ خود دیں گے، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ صاحب کی اپوائنٹمنٹس چونکہ چل رہی ہیں تو یہ چیزیں کچھ نہ کچھ چل رہی ہیں، لیکن موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بہرحال مارجن دینا چاہیے۔ جب اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہوتا ہے جو یقیناً اس سے مراد، وہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے چیف آف آرمی سٹاف، باقی اس کی مرضی کے تابع وہ سارے کچھ چل رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ سیڑھی کھینچ بھی لیتے ہیں وہ۔ اور اب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے نیچے سے اسٹیبلشمنٹ نے وہ سیڑھی کھینچ لی ہے، اور یہ ابھی جو ہے وہ اس کو حتمی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس وقت کی یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور جو ابھی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق پنجاب کے اندر سپیکر اور ڈپٹی سپیکر، ان کا جو تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف پیش کی گئی تھی، نون لیگ کو چونکہ وہ سیڑھی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوئی، بندے نہیں ٹوٹے، چونکہ جو بندہ پی ٹی آئی کو چھوڑے گا، پہلے ہی 3 بندے 4 ہر حلقے میں لڑ رہے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے، تو پی ٹی آئی کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ عوام کا رجحان نظر آ رہا ہے، آپ اندازہ کریں، وہ جو ایک شخص سیال کوٹی جو وہ نون لیگی ہے، جس نے فون کال کر کے باجوہ صاحب کو کہا تھا باجوہ صاحب جتاؤ، اور پھر وہ جیت بھی گئے تھے، اور آر ٹی ایس کا رونا بھی روتے ہیں، تو وہ جب وہاں پر سروے کیا ہے ہم نیوز نے، تو انہوں نے بتایا 54% ووٹ جو ہے وہ عثمان ڈار لے رہا ہے، اور 28 یا 27% جو ووٹ ہیں وہ پڑیں گے اس سیال کوٹی جو خواجہ آصف ہے اس کو۔ ہر حلقے کی یہی پوزیشن ہے۔ اب اس ماحول کے اندر اب دیکھا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مدد فراہم نہیں کر رہی، تو ہم اپنے طور پر بندے توڑ نہیں سکتے، پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے، چھوڑ کر کوئی سیاسی خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے،
تو الیکشن کمیشن جو ہے اس کی مدد تو الیکشن میں کچھ نہ کچھ آ سکتی ہے انتظامی مشینری کے ذریعے، لیکن ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ سپیکر جو پنجاب اسمبلی ہیں سبطین خان اور واسق صاحب قیوم واسق، ان کے جو خلاف ایک تحریک عدم اعتماد تھی، وہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ واپس لی جا رہی ہے اور واپس لے لی گئی ہے، اور چونکہ بندے پورے نہیں ہوئے اور وہ مدد اور معاونت فراہم نہیں ہو رہی. اور وہ کیوں نہیں فراہم ہو رہی؟ وہ عوام کا پریشر ہے، وہ سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا یہاں آپ گرفتاریاں کریں گے تو بیرون ملک جو تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ موجود ہیں، اور جن کے اندر لاکھوں لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا وہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ کیسے باز نہیں آئیں گے؟ تو یہ آپ اپنے کرتوت ٹھیک کریں. گرفتاریاں اور یہ کریک ڈاؤن اور اس طرح کی دھمکیاں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، فیک نیوز دینا، ریاستی اداروں کو گالم گلوچ کرنا، اور اس طرح کا ایک بالکل جو ہے وہ سکینڈل کریٹ کر دینا، اور جو ہے الزامات ان پر قانون کے مطابق گرفت ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کو ملکی ترقی کا، جیسے آپ بڑے زیرک اور صاحب دماغ لوگ بیٹھے اجلاس کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا جی جناب یہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کر دو، تو یہ ایک بڑا عجیب قسم کا تاثر جو ہے بہرحال ملک میں جا رہا ہے. اور جب سے یہ رجیم اس قوم پر مسلط ہوئی ہے، عجیب سے خیالات اور عجیب قسم کی جو صورتحال ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے پنجاب کے اندر، اور اب جو ہے وہ 11 جنوری کے بجائے 9 جنوری کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے. پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور اعتماد کا جب ووٹ لیں گے تو حمزہ شہباز بیچارہ وہ ابھی پہنچے ہی نہیں ہے، اور پھر اس کو مستقل شاید لندن میں ہی ڈیرے ڈالنے پڑے، چونکہ اگلی صورتحال جو ہے وہ ان پی ڈی ایم کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. چونکہ یہ اتنا عرصہ چل ہی نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہو اور عوام دوسری طرف ہو، اور عوام کی حمایت کے بغیر نہ کوئی آپریشن چلتے ہیں اور نہ کوئی باقی اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اس عام اجلاس کے اندر مدعو نہیں کیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.